یہ جو حالات ہیں، جن پریشانیوں میں ہم رہتے ہیں، جن ابتلا میں ہم رہتے ہیں، ان کا حل قرآن مجید کی کئی آیات میں ہے، مگر آج کے اس بیان کے لیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اور 91 سے ہم لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمر بالعدل، کہ اللہ رب العزت عدل کا، انصاف کا، مساوات کا حکم دیتا ہے۔ والاحسان، اللہ رب العزت احسان کا حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور پھر اللہ رب العزت بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا یعظکم لعلکم تذکرون، اور پھر اللہ رب العزت تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اسے خوب یاد رکھو یا یاد رکھنے والے بن جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، یہ پورا پیکج ہے، ہم اس کو سامنے رکھ لیں کہ ہم کہاں ہیں اور اس رب کا حکم کہاں۔ اوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم، کہ جب تم عہد کرو تو اللہ کے حضور کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو۔ پھر فرمایا ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، فرمایا اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ہمیں پورا پیکج دے دیا۔ فرمایا اگر تم میرے موتی اور فرما بردار ہونا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ میری لطف، میری عطا، میرا کرم، میرا جود تمہیں اس طرح ملتا رہے، تو تم بھی تو اپنا حصے کا کام کرتے رہو۔ اب وہ حصے کا کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر عدل، مساوات اور انصاف پر مبنی معاشرہ پیدا ہو، یہ پہلی بات ہے۔ اب سمجھ لیں، اگر عدل کا فقدان ہوگا تو رحمت کا فقدان ہوگا، اگر گناہ کی زیادتی ہوگی تو ادھر عمر بھی گھٹتی چلی جائے گی، ادھر رزق بھی کم ہوگا، اور اللہ کی لطف اور عطا کا سلسلہ بھی منقطع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ معاشرے میں عدل کا راج ہو، یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ پھر فرماتا کہ انسانی معاشرے کے لیے قانون اور نظام عدل کے لازمی نفاذ کے بغیر، یہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ نظام عدل کے بغیر نہ غلامی ختم ہو سکتی ہے، نہ استحصالی نظام ختم ہو سکتا ہے، نہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، نہ جبر و طاغوت پر مبنی نظام ختم ہو سکتا ہے، اور نہ جبر و تعدی سے آزادی حاصل ہو سکتی۔ پھر میں یہ ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں اسی کے ذیل میں، اگر معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق یہاں عدل، انصاف کا دور دورہ ہو جائے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں عدل، انصاف اور مساوات پر مبنی قوانین کو غلامی سے چھڑوانا ہوگا۔ آپ میری بات پہ غور کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نظام عدل آ جائے تو پھر عدل، مساوات اور انصاف کے قوانین کو غلامی سے بچانا ہوگا، اور عدل کو اس ڈیفینیشن کے مطابق پنپنے کے لیے مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ عدل کیا ہے؟ جب ہم صاحبان لغت سے پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن عدل، عدل کیا ہے، اس کی وہ ڈیفینیشن یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں العدل ہوا وضع الشیء فی محلہ، عدل کیا ہے کہ ہر شے کو اس کے محل پر رکھنا عدل ہے۔ جہاں ظالم کو ہونا چاہیے اس کٹہرے میں ظالم ہو،
اور جہاں مظلوم کو ہونا چاہیے وہاں مظلوم ہو، جہاں عالم کو ہونا چاہیے وہاں عالم ہو، جہاں قاضی کو ہونا چاہیے وہاں قاضی ہو، جہاں منصف کو ہونا چاہیے وہ منصف ہو، جو باپ کا مقام ہے وہاں باپ ہو، جو ماں کا مقام ہے وہاں ماں ہو، جو استاذ کا مقام ہے وہاں استاذ ہو، جو طالب علم کا مقام ہے وہاں طالب علم ہو، جہاں مطیع اور فرما بردار بندے کو ہونا چاہیے بندہ اپنے مقام میں بندگی میں رہے۔ وہ کسی نے کہا بھئی بندہ بن خدا نہ بن، بات یہ جہاں بندے کو ہونا چاہیے وہ بندہ اپنے مقام پر رہے تو عدل ہے۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ قاضی القضاء ہی عدل دے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ محکمۃ القضاء میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹ میں، سول کورٹ میں عدل ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہو تو ینگ ڈاکٹرز کہاں جائیں؟ تو بھئی جہاں عدل ملتا ہے وہاں جائیں۔ اگر وہ سڑکوں پہ آ کر لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیں گے تو پھر عدل کے مقام سے ہٹ گئے تو عدل نہیں ملے گا، ظلم ملے گا۔ اس لیے جو باپ کا کام ہے وہ باپ کرے، اور جو حاکم کا کام ہے وہ حاکم کرے، جو محکوم کا کام ہے وہ محکوم کرے، جو طالب کا کام ہے وہ طالب کرے، اور جو رعایا کا کام ہے وہ رعایا کرے، جو سلطان کا کام ہے وہ سلطان کرے۔ جب ہم اوور لیپنگ شروع کر دیتے ہیں، مقننہ اوور لیپ کر دیتی ہے کس کو؟ لیجسلیشن کو، اور لیجسلیشن اوور لیپ کرتی ہے ایڈمنسٹریشن کو، اور ایڈمنسٹریشن اوور لیپ کرتی ہے مقننہ کو۔ مقننہ کا کام جب کوئی اور کرتا ہے، اور پھر لیجسلیشن کا کام کوئی اور کرتا ہے، اور قانون کا کام کوئی اور کرتا ہے، اور عدل و انصاف کا کام کوئی اور کرتا ہے، اور نظام کا کام کوئی اور کرتا ہے، جب آپس میں اوور لیپنگ ہو جائے تو عدل اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن وہ درم بھرم ہو کے رہ جاتا۔ اب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل پر مبنی، انصاف پر مبنی، امن اور امان پر مبنی ایک معاشرہ عطا کیا تھا، جس کو ریاست مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد یہ رکھی تھی کہ عدل وہ ہوگا جو امیر اور غریب کے لیے برابر ہوگا، مساوات وہ ہوگی جو غریب کے بچے اور امیر کے بچے کے لیے برابر ہوگی، انصاف وہ ہوگا جو غریب اور امیر کے بچے کے لیے برابر ہوگا۔ اس پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نظام عدل جو ریاست مدینہ کی شکل میں امت مسلمہ کو عطا کیا تھا، اس کی بنیاد ریاست مدینہ کے آئین کے 2 آرٹیکلز پہ رکھی، آئین کے 2 آرٹیکلز پہ رکھی، اور ایک آرٹیکل نمبر 16 ہے اور دوسرا آرٹیکل نمبر 26 ہے۔ آرٹیکل نمبر 16 میں دستور مدینہ کے اس آرٹیکل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور عدل کی ڈیفینیشن بھی فرما دی، اس کا نظام بھی وضع فرما دیا، اس کے قواعد اور ضوابط بھی وضع فرما دیے، اور اس کی کوڈ آف کنڈکٹ بھی وضع فرما دیے، اور اس کا نظام العمل بھی دے دیا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ او اسم او عدوان او فساد بین المؤمنین وان ایدیہم علیہ جمیعا ولو کان ولد احدہم۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس ریاست مدینہ میں رہنے والے تمام تقوی شعار مومن اس شخص کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اس ریاست مدینہ کی چھتری تلے، اس امن کے گہوارے جس کو لینڈ آف امن، لینڈ آف، جس کو سینکچوری، جس کو لینڈ آف پیس اور لینڈ آف ٹرینکولیٹی بنایا، فرمایا یہاں رہنے والا ہر مومن اور تقوی شعار مومن ہر اس شخص کے خلاف متحد ہو جائے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا جو سرکشی اختیار کرے گا، نمبر 1۔ پھر فرمایا جو قانون شکنی کرے گا، نمبر 2۔ جو ظلم کرے گا،
جو گناہ پر مبنی زندگی پر اصرار کرتا چلا جائے گا، جو تعدی اور بدعنوانی کا ارتکاب کرے گا، اور پھر فرمایا جو پر امن اہل مدینہ کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرے گا، جو پر امن اہل ایمان کو جو فساد اور فتنے میں مبتلا کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا پھر ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کو میں حکم دیتا ہوں کہ ان کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے، اس کی معاقبت کے لیے، اس کا مواخذہ کرنے کے لیے، اس کے خلاف ریاست مدینہ میں رہنے والے باشندوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے۔ پھر اینڈ پہ فرمایا کہ خواہ وہ کسی بڑے خاندان کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل اور انصاف پر مبنی اس معاشرے کی خد و خال عطا کر دی۔ اگر اس معاشرے میں یہ روش ہوگی تو خیر ہوگی، اگر بڑے بچ جائیں گے، اگر کمزور وہ ہتھیا لیے جائیں گے، اگر بڑوں کا بیٹا ہوگا تو اس کے لیے کئی ہیلے اور بہانے ڈھونڈ لیے جائیں گے، قانون بدل لیے جائیں گے، اس کی شکیں بدل لی جائیں گی، اس کے امینڈمنٹس ہو جائیں گی، تو پھر وہاں نہ عدل ہوگا، نہ انصاف ہوگا، نہ خیر ہوگی، نہ امن ہوگا، نہ سکون ہوگا، اور نہ رہنے والوں کے لیے وہ جنت نما زمین ہوگی۔